مسلمان پہ صدقہ واجب ہے. یا رسول اللہ علم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق. تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے. خرچ کرنا اتنا ضروری ہے. یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریب. سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے. میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، کہا ہے اعلیٰ کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے. شاباش. انا اور لام یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے. میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر. نہیں، انکا لا لام اور انا، یہ لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش. جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش، تو نے بڑے اچھا نمبر لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش. اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا. کیا کہا؟ وخفض جناحک للمؤمنین وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے. آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں. پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں. تو میرا عرب کہہ رہا وخفض، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا. یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں سے آتی ہے. پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے. بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے. یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے. تو بچا کے نہ رکھ اسے، پھر آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو. توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو. تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے. بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے بڑے عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا. تمہارے مقامات کو کوئی
پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناؤ۔ ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو، چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو، کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اس سے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اس سے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اس سے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو؟ جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے۔ پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة ونفخ الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر اللہ، تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی۔ اور اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آج وہ خود پھٹے گی۔ اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے۔ کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا۔ کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہے خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے وقت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو، اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا کہ ان کا علم دکھائی بڑائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ما اوحا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے۔ اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست، اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے، اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ اس پر بھی اللہ کا قہر ہے اور اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیوں کے پاس سچا علم ہے، کھرا علم ہے، کھرا علم ہے۔ اس میں ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں۔ تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے۔ تم صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے، تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج سرخ ہوتا ہی نہیں، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے۔ پھر تم نے صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اور اب تمہیں سورج کی آنکھ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں، 7 رنگ ہیں، سفید نہیں ہے، 7 رنگ ہیں۔ یہاں بھی تم کہتے ہو میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری عقل میرا دل کہتا ہے اس میں 7 رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ قوس قزح میں دیکھو یہ 7 رنگ اب تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ اس کے دل میں خطا ہے۔ تمہیں شیشے میں اپنا، اس میں پانی میں اپنا چہرہ ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، چمبا سا تمہارا منہ بن جاتا ہے پانی میں، تو تم کہتے ہو میری نظر غلط دیکھ رہی
رہی ہے، میرا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ میری نظر نے غلط دیکھا، پانی میں روپیہ اور سکہ ڈالو تو ایسے ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، کبرا ہوا نظر آتا ہے، تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے اس کی تصحیح کی کہ یہ نظر غلط دیکھ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو باہر نکالو، یہ بالکل گول ہے، بالکل ہموار ہے، تو تم دیکھنے میں غلط دیکھتے ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمہارا دل بھی غلط ہوتا ہے، تو تمہاری آنکھ بھی غلط ہوتی ہے، اور تم غلط دونوں طرح سے غلط فیصلے کرتے ہو۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کی گواہی دی، ما زاغ البصر، میرے نبی کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، وما طغى، اس کے اندر میں کوئی غلط علم نہیں آتا، ما كذب الفؤاد ما رأى، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے وہ حق اور سچ اور صحیح دیکھتا ہے۔ تم غلط دیکھتے ہو، تمہارے دیکھنے غلط ہیں، تمہارا دیکھنا اور رسول کا دیکھنا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے، عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے، اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل وبالنجم هم يهتدون وزینا السماء الدنیا بمصابیح، ستاروں سے آسمان کو سجایا، رفع السماوات، آسمانوں کو بلند فرمایا، انا سببنا الماء صبا، بادلوں سے پانی کو برسایا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اگ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے، سب للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ نے بنایا اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اللہ کی ہستی کے آگے جھکو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہ نبیوں کی پکار، اور اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ان نقول الا اعتراف بعض آلهتنا بسوء، ارے داو، ارے ہود، تیرا دماغ چل گیا، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نوح، تیری ماننے والے غریب غروب لوگ ہیں، غریب غربے تیرے پیچھے چلیں گے، ہماری عزت خاک میں ملے گی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ جس چیز کو مقصد بنایا جائے گا وہ سوائے ناکامی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آخر انجام یہ ہے کہ حسرتیں لے کر عرض اٹھ جاتا ہے، اور سینہ داغدار ہوتا ہے، دامن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور گزری ہوئی زندگی پر ندامت اور آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں جن کا مداوع اس وقت ہو نہیں سکتا کہ اب شام ہو چکی ہے، اب سورج ڈوبنے کو ہے، واپسی کا کوئی نظام نہیں ہے، تو کوئی کھینچ کے سورج کو واپس لائے وہ اگلے دن ہی واپس آئے گا، ڈوبتی زندگی کے سورج کو اس جہان میں کوئی واپس نہ لا سکتا ہے، نہ ہی میرے اللہ کا یہ نظام اور قانون ہے، اسے ڈوبنا ہے، اسے غروب ہونا ہے، اسے چھپ جانا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے انسان کے پاس علم کوئی نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس معلومات کوئی نہیں، اللہ کی پہچان کے لیے انسانی کمپیوٹر میں کوئی پہلے سے رکھا ہوا علم کوئی نہیں ہے، یہ علم انسان اپنی ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا۔ یہاں وہ جاہل ہے، فَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہاں آ کر وہ عاجز ہو جاتا ہے، یہ علم اسے اللہ ہی پہنچاتا ہے، انسان اپنے تجربوں سے یہاں تک تو پہنچ چکا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے، یہاں آ کر وہ عاجز ہیں۔ یہ کرم اللہ خود کرتا ہے اور وہ نبیوں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی ہستی کا پتہ چلتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں، ورنہ انسان اپنے تجربے اور عقل اور فراست اور معلومات پر خالق کو نہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے، نہ اس کو راضی کرنے کے طریقے جان سکتا ہے۔ کوئی اپنی عقل سے نماز کیسے ایجاد کرے گا، کوئی اپنی فراست سے حج اور طواف اور شیطانوں کو کنکر مارنا، احرام باندھنا، عرفات میں بیٹھنا، یہ کوئی اپنی عقل سے کیسے ایجاد کرے گا؟ کب سجدہ، کب رکوع، کب قیام، کیا پڑھنا ہے، کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نماز ختم ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، یہ علم انسان کہاں سے لائے؟ مال میں اللہ کا حق کتنا ہے، مال کیسے کمانا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ 4 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی کہلواتا ہے تو نے قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، اور 2 لڑکا لڑکی چھوڑ کے آپس میں تعلق بناتے ہیں تو ہمیں تو فرق نہیں محسوس ہو رہا،
ایک جیسا ہی ہے، یہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے، وہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے. ہماری نظر میں انسانی عقل، انسانی نظر ایک جیسا دیکھ رہی ہے دونوں کو. یہاں آ کر اللہ کا علم بتاتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تجارت میں نفع اٹھانا مقصود ہے. میں کہتا ہوں مجھ سے 1000 روپیہ لے جاؤ اور مجھے 1 مہینے کے بعد تم 1000 اور 100 واپس کرو، تو یہ بھی ایک نفع ہے. اور میں ایک سودا بیچتا ہوں 1000 روپے کا اور اس کا 100 روپیہ نفع لیتا ہوں، یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے. میری نظر میں دونوں برابر ہیں. یہاں نبی کا علم اور اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ یہ 100 روپے پہ لیا ہوا 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے. اور کپڑا بیچ کے 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حلال ہے، یہ تجارت ہے. تو میں اللہ کو پہچانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے. اب میں اللہ کی مانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے. اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے اور مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے اور کس طریقے پر، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ سوالات نبیوں کو علم ملا. جب انسانوں نے اپنے جیسوں کو خدا بنا لیا، سب سے پہلی بت پرستی نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی. ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. 5 بڑے لوگ تھے، نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب شیطان کو موقع ملا. لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کرتے تھے. تو ایک دن ان کے پاس آیا، کہنے لگا ان کی فوٹو بنا دو تمہیں، فوٹو انہیں تم یاد رکھو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، بنا دو. اس نے ان کی تصویر بنا کے ان کو دے. تو وہ تصویریں گھروں میں لگ گئیں، بھائی ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے. اسلام نے تصویر کو حرام کیا کہ یہ آگے بت پرستی کا راستہ ہے. نظر اٹھانے کو حرام کیا کہ یہ زنا کا راستہ ہے. موسیقی کو حرام کیا کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے. سود کو حرام کیا کہ یہ ظلم و ستم اور حرص و ہوس کا راستہ ہے. جوئے کو حرام کیا کہ یہ لوٹ مار کا راستہ ہے. جس چیز نے آگے جا کے ہلاکت کا نظام بنانا اور اسلام اس کو شروع میں روکتا ہے. تو جب 2 نسلیں گزر گئیں، تصویر دیکھتے تھے تو وہ اگلی نسل دوسری تیسری کے پاس آیا، تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں. میں تمہیں ان کی مورتیاں بنا دوں تو وہ سلامت رہیں گی، اور تمہیں اچھی لگیں گی تو بنا دو. تو مورتیاں بنا کے دے دی ان کو. ایک نسل 2 نسل اس میں گزار دی. تو پھر اب نبوت کا علم ختم اور انسانوں کی محنت آہستہ آہستہ زوال پذیر. تو پتہ نہیں کون سی نسل کے پاس وہ آیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے خدا بھی یہی ہیں، تمہارے معبود بھی یہی ہیں، ان سے مانگو، یہ سنتے ہیں، یہ دیتے ہیں. تو ان کو آہستہ آہستہ قائل کرتا رہا یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے جھکا دیا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، اور اگر یہ اپنی اصلی شکل میں بھی ہوتے تو انسان ہیں اور اللہ کے دوست تھے، ولی تھے. تو انسان اور اللہ میں کیا جوڑ ہے؟ جب اللہ زندہ سلامت موجود ہو تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے. یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں تھک پہ تو میرے بندے کو مانگ لیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں ہی ہے، نبی کو بھی مانگو تو میرے کو بھی مانگو. یا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو کہ بھائی اے بھی کریں گے تو میں بھی کرا ہوں، سرال میں تو ٹورنمنٹ لاؤں جو اسی کام اپنے پاس گئے ہیں. یا تو میرے رب نے کہیں اشارہ کیا ہو، صراحتاً بتایا ہو کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. اور اگر یہ نہیں ہو، لا ہے، لا لا الہ، یہ صرف معبود کی نفی نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. جہاں جہاں تمہاری امیدیں پھنسی ہوئی ہیں، تمہاری نظریں پھنسی ہیں، تمہاری سوچ کے دائرے جہاں تک جاتے ہیں، تمہارے تخیل کی سواریاں جدھر منہ کرتی ہیں اور بھاگتی ہیں، ان سب پر لا 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 سے چھری سے کاٹا. ایسے جیسے وہ چھیچڑے نہیں اتارتا کسائی گوشت کے اوپر سے، سارے چھیچڑے اتار اندر سے بوٹی کو صاف کر کے نکالتا ہے. تو یہ جو لا ہے یہ ایک تلوار کی شکل ہے جو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور 2 دھاری ہے، وہ اوپر کو بھی کاٹتی ہے نیچے کو بھی کاٹتی ہے. اللہ کے سوا وہ اوپر چلی تو 7 آسمان کو چیر دیا، اور عرش کرسی لوح و قلم کو چیر دیا، جنت اور جہنم کو چیر دیا. وہ نیچے چلی تو ساری دنیا کے انسانوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی امیدوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی تمناؤں کو کاٹ دیا. تو جہاں جہاں انسان کی نظر اٹھتی ہے تو سب پر لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا. کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں. صرف یہ نہیں کہ معبود اللہ ہے، نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا رب، کوئی پالنے والے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا حفیظ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والے نہیں سوائے اللہ کے. لا وکیل الا اللہ، کوئی وکیل نہیں سوائے اللہ کے. لا قاضی الا اللہ، کوئی حاجات کا پورا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. لا رازق الا اللہ، کوئی کھلانے والا نہیں سوائے اللہ کے. لا لا لا، ہر تمنا، ہر شکل، ہر صورت، ہر مورت، وہ کوئی بھی شکل ہو، ہر پر اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، تمہارے اللہ سے ہوگا.
اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پہلے اللہ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہوتی ہیں. اللہ بھی کیتی جاندہ ہے, بھی کیتی جاندہ, اللہ بھی کرنا ہے, اس بھی کرنا ہے, رب بھی کرنا ہے, بھی کرنا ہے. پہلے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 رب پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ شکلیں آگے آ جاتی ہیں, وہ صورتیں آگے آ جاتی ہیں. پھر اللہ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں, انسانوں کو معبود بنا لیتے ہیں, انسانوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے وہ حاجت روا مان لیتے ہیں. پہلے بھی, آج بھی, آئندہ بھی, ماضی میں, حال میں, مستقبل میں, ابتدا میں, انتہا میں, دوران میں, ہر دور, ہر زمانہ, ہر حال میں, ہر رفتار میں ایک اعلان ہے اللہ کا کہ لا لا لا, کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. جہاں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں نہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے. جہاں عزت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں ذلت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں بلندی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں پستی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں بلندیاں نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں نشیب ہیں, پستیاں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں محبتیں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں نفرتیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا ارادہ ہے, جہاں حفاظت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, اور جہاں بد امنی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں پانی کا بہنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں جہاں بارشوں کے قطرے ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں بجلیوں کی گرج ہے اور بادلوں کا زمین آسمان کے بیچ میں مسخر ہو کے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, جہاں پانی کا بخار بن کے اٹھنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے اور اس کا ہواؤں میں بکھرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, بادل بن کے کھڑے ہونا ہے تو اللہ کا چاہت ہے, اور پھر قطرہ قطرہ بن کے برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا پہاڑوں پہ برف بن کے گرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا پانی بن کے زمین پہ برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا سلف کے منہ میں جا کے موتی بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا ہرن کے منہ میں جا کر مشک میں تبدیل ہونا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا بکری کے منہ میں جا کر دودھ میں بدلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا درخت میں جڑوں میں جا کر آم, پھول, پتیاں اور امرود, انار, کھنو اگر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا انسانی جسم میں جا کر زندگی کے لیے ایک پیغام بننا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے, اس کا زمین میں اتر کر اندر جا کے جمع ہو جانا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا چشمے بن کے ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اس کا آبشاروں کی شکل میں گرنا ہے یا جھرنوں کی شکل میں ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, اور پہاڑوں پہ برف کا پگھلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے, دروں میں سے راستے بنانا اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیوں کی شکل میں پانی کا گنگنانا اور پتھروں سے ٹکرانا اور پھر فوار بن کے ہواؤں میں اڑنا اور ایک حسن کا منظر پیش کرنا اور پھر بل کھاتے ہوئے شمال سے جنوب کی طرف چلنا اور سمندر میں جا کے گم ہو جانا, یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے. زمین کا بچھنا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے, آسمان کی بلندیاں ہیں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے, سورج کی آگ ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے, تاروں کا حسن ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے, چاند کی ٹھنڈک ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے, رات کے اندھیرے ہیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے, دن کا اجالا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے, مئی جون میں گرم ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ مئی جون کی طاقت نہیں, اللہ کے فیصلے ہیں. دسمبر جنوری میں ٹھٹھرتی ہوئی ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ دسمبر جنوری کی طاقت نہیں, یہ اللہ کا ارادہ ہے. گولی کا پیٹ میں جا کے شفا بننا ہے تو یہ ڈاکٹر کی طاقت نہیں, اللہ کا ارادہ ہے. میری ضرورت کا پورا ہو جانا ہے تو یہ کسی انسان کا کمال نہیں, یہ کسی ولی کی کرامت نہیں, یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے, ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے, نبی کا معجزہ اللہ کا ارادہ ہے. سلیمان کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے نہیں, یہ اللہ کا ارادہ ہے. مردوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہو جانا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہونا, یہ میرے رب کی قسم, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں, یہ اللہ کا ارادہ ہے. سمندر کا پھٹ جانا اور 12 راہیں بنا دینا اور پانی کا پتھر کی طرح کھڑے ہو جانا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی طاقت نہیں, یہ اللہ کا ارادہ ہے. پتھر سے چشموں کا پھوٹنا اور 12 چشموں کا نکل آنا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے ارادے سے نہیں, یہ اللہ کا ارادہ ہے. آسمان پر بادلوں کا سایہ کر دینا اور من و سلوہ کا اتر آ جانا, یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. اللہ اپنے نبی کو عزت دیتا ہے معجزے کے ساتھ, ولی کو عزت دیتا ہے کرامت کے ساتھ, لیکن کرامت نہ ولی کے ہاتھ کی طاقت سے, معجزہ نہ نبی کے ہاتھ کی طاقت سے ہے. عشق اللہ ہوتا ہے, نظر انسان آتا ہے. میرے رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اللہ کے نبی نے ریت اٹھائی, بدر کی جنگ میں ریت اٹھائی اور یوں پھینکی شاہت الوجوہ, چہرے سیاہ ہو جائیں, اور وہ ایک مٹھی پر ریت 1000 انسانوں کی آنکھوں میں جا پڑی اور سب کی آنکھیں چندیا گئی اور نظر نہیں آ رہا, اور وہ گاجر مولی کی طرف کٹتے گئے اور باقی بھاگتے گئے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی ہاتھ تیرا نظر آ رہا تھا, تو نظر آ رہا کہ تو نے ریت پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پڑی, میں تمہیں بتا رہا ہوں تو نے نہیں کیا, تیرے اللہ نے کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی,
فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم. اور یہ نہ سمجھ کہ تیرے نکھتے صحابہ نے سکر قریشی قتل کر دیے اور ان کے ڈنڈے تلوار بن گئے اور ان کے سوٹے نیزے بن گئے اور ان کے کوڑے وہ تیر بن گئے. نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے. ولكن اللہ قتلهم، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے. تیرے رب نے تیرے لیے فرشتوں کو اتارا تھا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، تیرے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور تیرے رب نے اعلان کیا، گھبراؤ نہیں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں فرشتے بھیج رہا ہوں. لیکن یہ بھی سن لو، فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. فرشتوں سے بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. فرشتے بھی تب اپنی قوت کو ظاہر کر سکتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ورنہ فرشتہ اور چیونٹی میرے رب کی نظر میں برابر. میرے رب کی عزت کی قسم، اسرائیل تو ایک مچھر نہیں مار سکتا، میری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک مکھی نہیں مار سکتا، تمہاری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک پروانے کو نہیں مار سکتا، وہ میری اور آپ کی جان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. یہ تیرا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے. دنیا اسباب کی ہے، لہذا بیچ میں ملک الموت کو ڈالا. ملک الموت تو مچھر نہ مارے، تمہیں کہاں سے مارے؟ تمہارا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے، موت دیتا ہے. یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے، وہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ بتاتے ہیں. کیا پسند ہے کیا ناپسند میں کیا جانوں؟ میری نظر میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں. سود بھی، تجارت بھی، زنا بھی، نکاح بھی، جھوٹ بھی، سچ بھی، حلال بھی، حرام بھی. نبی کی نظر نے بتایا یہ حلال، یہ حرام، یہ نکاح، یہ زنا، یہ تجارت، یہ سود، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ جائز، یہ ناجائز. یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ نبیوں کا احسان ہے جنہوں نے اللہ کو صحیح شکل میں بتایا کہ لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ اللہ لا الہ الا ہو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ نبی بتاتے ہیں ایک ہے اللہ جو تمہیں سب سے بے نیاز کرے، سب سے بیگانہ کرے، سب سے کاٹ کر اپنا بنا لے. اس کے در پہ جھکو، عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، تم اللہ کو پالو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرے بندے یاد رکھ، میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا. میں ملا تو تیرا سارا تیرے کام بنے، میں نہ ملا تیرا کچھ نہ بنا. اللہ کو پا لینا میری زندگی کی منزل، میری معراج ہے. اور اللہ کا صحیح تعارف صرف نبی کرواتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبیوں کی تعلیم مٹ گئی اور اللہ کا تصور بدل گیا. آسمانی کتاب کے اٹھانے والے دو گروہ تھے، ایک یہود کا، ایک عیسائیوں کا. یہودیوں نے اللہ کو کیسے پیش کیا؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جب اللہ نے ان کو 100 سال مارا، پھر 100 سال بعد اٹھایا اور زندگی عطا فرمائی اور واپس ان کو شہر بھیجا تو ان کا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. اللہ نے تو ایک معجزہ دکھایا تھا کہ تیرا رب کیسے مارتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، کیسے زندگی کو لاتا ہے، وہ دکھانا تھا. وہ الٹے چل گئے، ان کا عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. میرے اللہ کی نشانی کو الٹا لے لیا. عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے، بستی پہ بخت نصر کا حملہ، قتل ہوئے پڑے لوگ اور دھواں دیتی ہوئی بستی اور گرے ہوئے گھروں دے اور دیواریں شکستہ، محرابیں ٹوٹی اور لاشیں پڑے ہوئے. تو عزیر کی زبان سے نکلا انا یحیی هذه الله بعد موتها. انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو نبی کی بات ہوئی، اللہ نے فوراً سمجھایا ابھی بتاتا ہوں تیرا رب کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. سفر میں ہیں، کوشہ دان، روٹی، انگور ساتھ، گدھے پہ سوار. ایک جگہ بھوک محسوس ہوئی، گدھے کو درخت سے باندھا، ایک ٹوٹا کھنڈر اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور توشہ دان نکالا اور روٹیوں کو توڑ کر پیالے میں ڈالا اور انگور کا رس ایسے رومال میں انگور رکھ کے
ان کو ایسے نچوڑا تو انگوروں کا رس روٹی پہ گرایا اور پھر روٹی کو یوں رکھا کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، یہ نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا اور اتنی دیر میں آرام کروں. یوں ٹوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی، سامنے ایک چھوٹی دیوار تھی، اس پہ یوں پاؤں لٹکائے اور یوں ہوگا. ایسے طریقے سے میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں. اے یوں آرام کے لیے لیٹے، وہیں میرے اللہ نے جو روح کو نکالا. اماتہ اللہ ومیاتہ. وہ سمد ہے اس نظام کے چلانے میں، سمد اس سارے نظام کو قابو رکھنے میں، سمد بنانے میں، سمد چلانے میں، سمد مٹانے میں، سمد. پہاڑوں میں سختی رکھی، پوچھ کوئی نہیں سکتا. لوہے کو سخت کیا، پوچھ کوئی نہیں سکتا. روئی کو نرم کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. سانپ میں زہر رکھا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے. تو جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اس میں جو کچھ ہوگا وہ کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جب زمین کا چپا چپا نہیں، ذرہ ذرہ اللہ کا پابند ہو. جب ہوا نہیں، ہوا کا جھونکا نہیں، جھونکے کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ بھی اللہ کے امر کی پابند ہو. جب 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا ایک ایک بال اللہ کے امر کے تحت جکڑا ہوا ہو، اور جب آسمان پر اڑنے والے بادلوں کا ایک ایک ٹکڑے کا ایک ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ کے امر کا پابند اور محتاج ہو. جب گرنے والی بارش کا قطرے کا ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا محتاج ہو. جب سمندر سے اڑنے والے بخارات اور ہوا میں پھیل جانے والے بخارات، ان کا ایک ایک ذرہ جب اللہ کا محتاج ہو. جب انسان کا مٹی میں ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، غذا میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، نطفے میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، مرد عورت کے پانی کا ملنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر ماں کے پیٹ میں قرار پکڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے جونک کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس پر آنکھوں کا بننا، ناک نتنوں مسوڑوں جبڑوں کا بننا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس میں دل دماغ اور کلیجہ اور آنکھیں اور خون اور رگیں اور ہڈیاں اور جوڑ اور سارے ایک ایک بال ایک ایک کھال کا ذرہ جب اللہ کے امر کے تابع ہو، جب اس میں روح کا پڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا نکلنا جب اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں اور باپ کے دل میں محبت کا ڈال دینا جب اللہ ہی کا امر اور ارادہ ہو. اللہ ماں باپ کے دل سے محبت کھینچ لے تو ماں باپ اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ نفرتیں اللہ ڈالتا ہے. یہ محبت اور نفرتوں کے سلسلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں. جب اس کا پروان چڑھنا، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کا قد بڑھائے، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کو کے منہ میں غذا ڈال سکے، بچے میں طاقت ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کو ہضم کر سکے، پھر قد بڑھ سکے، پھر آنکھ دیکھ سکے، پھر کان سن سکے. جب وہ نطفے سے مختلف مرحلوں میں چلتا چلتا ہر مرحلے میں اللہ کا غلام ہے، اللہ کے تابع ہے، تو اس پر جو کچھ آنے والا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، کبھی عزت کے روپ میں، کبھی ذلت کی پستیوں میں، کبھی عروج کی چوٹیوں پر اور کبھی زوال کے گڑھوں میں، کبھی محبت کے چمن میں، کبھی نفرت کی آگ میں، اور کبھی برکتوں کے ڈھیر دیکھے، کبھی بے برکتی کی کالی رات دیکھے کہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہو اور کروڑوں ایکڑ آباد زمین ہو اور گندم کے دانے پر لڑائی شروع ہو چکی ہو. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھیتوں سے نہیں اور غلوں سے نہیں اور حکومتوں سے نہیں، کوئی اوپر اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. تو جب کائنات کا ذرہ بھی غلام اور اس کا پہاڑ بھی غلام، کرن بھی غلام، آفتاب بھی غلام، مچھر بھی غلام، جبریل بھی غلام، دھرتی بھی غلام، 7 آسمان بھی غلام، چاند ستارے سیارے بھی غلام، ایسے ہی میں بھی غلام، آپ بھی غلام، بادشاہ بھی حقیر، وزیر بھی حقیر، ملک کے چلانے والے بھی فقیر، اور غریب بھی غریب، مالدار بھی غریب، اور شہنشاہ بھی غریب. شہنشاہ تو ویسے ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. رضا شاہ پہلوی مرحوم نے جشن تاج پوشی منایا اور اپنے آپ کو شہنشاہ کا ٹائٹل دیا. اللہ نے اگلے سال ذلت کا لباس پہنایا اور اسے ملک میں رہنا نصیب نہیں ہوا اور دھرتی اس پہ تنگ کر دی، اور وہ سادات کی اللہ بخشش کرے اس نے اس کو ٹھکانہ دیا اور غربت میں جا کر غریب البطنی میں چند آدمی جنازہ پڑھنے کو نصیب ہوئے، اور ایک کونے میں جا کر اس کی قبر بنا دی گئی کہ یہاں شہنشاہ صرف اللہ ہے. اللہ دو بادشاہوں نے عباسی خلفاء 35 آئے ہیں، ان میں 2 بادشاہوں نے اپنا نام عبد القاہر
قاہر باللہ، القاہر رکھا، القاہر ہے اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے قاہر۔ قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا، چھا جانے والا، غصے کا معنی نہیں، چھا جانے والا، غالب آ جانے والا۔ دو نے اپنا نام رکھا، دو نے، القاہر، القاہر۔ دونوں کو اللہ نے تخت سے اتارا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری دشمنوں نے اور ان کو اندھا کر کے تڑپتا چھوڑ دیا اور وہ سسک سسک کے مر گئے کہ پاگل دیوانے، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے محل بنایا اور اس کا نام رکھا قصر الخلد۔ خلد، خلد تو جنت کا نام ہے۔ خلد، خلد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ، دار الخلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو خلد جنت ہے، اس نے دنیا میں شہنشاہی کے غرور میں قصر خلد بنایا، ہمیشہ کا گھر۔ جس دن وہ گھر مکمل ہو گیا اور اس میں منتقل ہونے کا اعلان ہوا، ابو جعفر بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا۔ اس کی چھت تلے وہ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکا، رات گزارنا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پل اس کی چھت تلے اللہ نے اسے نہیں بیٹھنے دیا کہ بے وقوف دیوانے، میں نے دنیا کو مچھر کا پر بنایا، دھوکے کا گھر بنایا، مکڑی کا جالا بنایا، مٹ جانے والی متاع بنایا، تو دیوانہ یہاں جنت کے نام رکھتا ہے؟ یہ میری جنت کی توہین اور میرے خزانوں کی توہین، تو ایک پل اس گھر کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ کہاں موت آئی؟ پہاڑوں میں، طائف کے پہاڑوں میں موت آئی۔ ابو جعفر کی قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا۔ میرے بھائیوں، جب چاروں طرف میرے اللہ کی بلا شرکت حکمرانی ہے تو میرے اوپر جو حال آیا ہے، کبھی فقر کا، کبھی چیزوں کا مہنگا ہونا، کبھی بے وقوفوں کا حکمران بننا، اور کبھی بازار میں چیزوں کی قیمت اتنا اوپر چلے جانا کہ غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا اور حلال کھانے والا ایک ضرورت پوری کر کے 10 پہ پریشان بیٹھا ہوا ہو، اور راستے بے امن ہو جائیں، اور خون سستا ہو جائے، اور امن نام کی چیز اٹھ جائے، اور محبتیں ختم ہو جائیں، باپ بیٹے کی عزت احترام ختم ہو جائے، میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے، کھیتوں میں سے برکت کھینچ لی جائے، بازاروں میں سے برکت کو کھینچ لیا جائے۔ کیا یہ ایم ہی ہو رہا ہے؟ آپ ہی ہو گیا، چیزیں آپ ہی مہنگی ہو گئی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ، ہر طرف اللہ، زمین ہو آسمان ہو، مشرق ہو مغرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، بلا شرکت غیر اللہ۔ 5 ارب انسان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ میرے اللہ نے آسمان پر فرشتے بنائے، ایک ایک فرشتہ، ایک ایک فرشتہ ایسا بڑا ہے کہ ایک فرشتے کا نام ہے صدلقن۔ نام سے مراد ہے ایک جنس فرشتوں کی ایسی ہے، ایک قسم فرشتوں کی ایسی ہے، وہ اپنا انگوٹھا سیدھا کر دے، انگوٹھا، تو آپ اس کے ناخن کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ میرے اللہ کی ادنا مخلوق ہے، ادنا مخلوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا ایتیا طوعا او کرہا، اے زمین آسمان جھکو میرے سامنے، اور وہ جھک گئے تھے، قال اتینا طائعین، اگر زمین آسمان نہ جھکتے تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پاس ایک جانور ہے، میں اس کو چھوڑتا 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ 7 آسمان اس کی لمبائی چوڑائی کو کون جانے میرے خالق کے سوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ وہ چرال کتنی بڑی ہوگی بھائی؟ وہ چراگاہ کتنی، جس جانور کا ایک لقمہ 7 زمین آسمان ہو، اس جانور کے لیے چراگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ این ذالک المرج، وہ چراگاہ کدھر ہے؟ تو اللہ نے کہا، فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، میرے غیبی خزانوں میں ہے۔ تو میرے بھائیو ہے، انسانیت اضطراب میں ہے۔ میں ساری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، جہاں مالدار ہیں وہاں مصیبتیں اور ہیں، جہاں فقر ہے وہاں مصیبتیں اور ہیں۔ پوری دنیا اس کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو،
کہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، صرف قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ ایک تو نہیں وہ سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا، انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھر گھروندے 10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساری مسجد، چھوٹے بھی بیٹھے ہو، اس سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، سارا اسلام آباد تاریکی میں، اور تم چند ہزار، ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے، تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے، جن ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے، تمہارے قدم چومتے جائیں گے، تمہارے پیروں تلے بر بچھاتے جائیں گے، جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی بتائیں چھاتی چلی جائیں گی۔ چلا 4 مہینے آپ کو چھٹیاں ہو چکی ہیں، ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے کہتا نکل جاؤ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے، چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے، اندر سے بولنے لگو۔ اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے، اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو۔ جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو، مبارک ہو اس کو۔ 2 باتیں ذمہ رہ گئیں، فرض چھوڑے تھے گناہ معاف ہو گیا، قضا دینی ہوگی، حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی باقی رہ گئی، زمین دبا لی گناہ معاف، واپس کر دو، نماز چھوڑی تھی گناہ معاف ہو گیا، نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو، پوری ہوگی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بھی ٹھیک۔ اللہ کون سا پورے ہندسی کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھ کرتا تو رہا، بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ فلیوم فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے، فلیوم، اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا، ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری، اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون۔ بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کوتے پہنے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تمہارے چہرے چودھویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ باریک، کانما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلامن سلاما سلامن سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے، ہاں یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں، تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان، سب چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی، ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار، ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، چلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانا، اور اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ 1 لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرع، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ،